بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھی تھی، آج آیت نمبر 25 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات۔ وقف میں یاد رکھیں کہ وقف میں آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہ ساکن ہی رہے گا، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر متحرک ہو، زیر زبر پیش ہو، دو تنوین ہوں تو دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، تو ایسی صورت میں وہاں اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ کھڑی زبر اور کھڑی زیر، اس صورت میں بھی حرف ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اس میں بھی ہم کچھ ترمیم نہیں کریں گے۔ تو جو متحرک ہوگا، اب جیسے یہاں جناتن میں تنوین ہے، کسرتین ہے، دو زیریں، تو یہاں ہم جنات اس طرح وقف کریں گے۔ اچھا، اگر آپ تجری پہ رکیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ یا دیکھیں پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ہم نے ساکن کرنا تھا، پہلے سے ہی ساکن ہے تو جیسے ہے ویسا ہی پڑھیں گے۔ جیسے اگر یہاں آپ نے رکنا ہو تو یوں رکیں گے، وقف اس طرح کریں گے، جنات تجری، پھر آگے ملا کے پڑھیں گے، تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار، وبشر الذین میں جو را ہے، یہ را باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، نون مشددہ ہے، غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو میم کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ جنات، یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، تا پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں تو اخفا ہوگا۔ حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، نہ ہو تو وہاں اخفا ہوگا۔ من تحتی، من تحتی یہاں پر بھی اخفا کا حکم ہے۔ انہار، یہاں پر جو را ہے اس کو وقف کی حالت میں ہم موٹا پڑھیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، اب دیکھیں رزقا میں جو کیا ہے حرکت ہے وہ فتحتین کی ہے، دو زبر ہیں، تو دو زبر اگر ہوں، دو زبر پہ وقف کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ الف کے ساتھ وہاں رکیں گے۔ اب اس کو ہم وقف کی حالت میں یوں نہیں پڑھیں گے رزقا، نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کو رزقا پڑھیں گے، رزقا۔ اور یہ پہلے بھی میں ایک دو اسباق میں بتا چکا ہوں، یہ لام الف لا بعض دفعہ بالکل آیت کے بیچ میں آتا ہے اور گول دائرے کے بغیر، جیسے یہاں پر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا گول دائرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لام الف لا ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر رکیں پھر آگے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کلمے کے بیچ میں ہو، آیت کے بیچ میں آئے بغیر دائرے کے، اس صورت میں اگر آپ رکیں گے، وقف کریں گے تو پھر اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ منہا میں نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے ہم ہا آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، منہا نہیں پڑھنا، اس کو منہا پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ہی ظاہر کرنا ہے، نون کو چھپائیں گے نہیں، ظاہر کریں گے۔ من ثمرۃ، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اخفا ہوگا۔ ثمرۃ رزقا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ رزقا تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں، اخفا ہوگا۔ اچھا، غنہ کریں گے
غنہ کا ایک قانون ذہن میں رکھے. اکثر ہم نے دیکھا، حفاظ کو بھی دیکھا اور بعض قراء حضرات کو بھی دیکھا کہ اس میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہو جاتی ہے. قانون یہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد جو حروف مستعلیہ ہے، یعنی ان میں سے قاف آ جائے، قاف ایک، طا، ظا، صاد، ضاد، 5 حروف، صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف میں سے کوئی حرف آئے، اس صورت میں جو غنہ ہوگا وہ غنہ موٹے والا ہوگا، باریک والا نہیں ہوگا. جیسے رزقاں، رزقاں، یہ موٹا غنہ ہے. اب ہم تھوڑی سی غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ہم غنہ کو باریک کر دیتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں رزقاں، رزقاں پڑھتے ہیں. رزقاں باریک غنہ نہیں کرنا، موٹا والا غنہ کرنا ہے. رزقاں قالوا، اور رزقنا را کے اوپر پیش ہے تو یہ را ہم را کو موٹا پڑھیں گے. اسی طرح من قبل، دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو یہ غنہ بھی موٹا ہوگا. اس کو من قبل نہیں پڑھنا، من قبل موٹا کرنا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَلَهُمْ میں میم کا اظہار ہوگا، اخفا بھی نہیں ہے، ادغام بھی نہیں ہے. فِيهَا یہ جو مد ہے مد جائز منفصل ہے. ازواجم یہ ادغام بالغنہ ہے، ادغام بالغنہ ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف میم آیا ہے. مطہرہ پڑھنا ہے، ہا کو خوب واضح کر کے پڑھے، مطہرہ نہیں پڑھنا، مطہرہ. مطہ، تا کو پر موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو باریک ادا کرنا ہے اور پھر را کو موٹا پڑھنا ہے. مطہرہ، مطہرہ. اور مطہرتوں یہاں جو حکم ہے وہ بھی ادغام بالغنہ کا ہے. تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا. میم کا اظہار ہے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نون مشددہ غنہ گزر چکا ہے. لا يستحيي یہ بھی مد جائز منفصل ہے، یہ بھی گزر چکا ہے. اور قانون ذہن میں رکھے، حروف جو مدہ ہے، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے دوسرے کلمے کے شروع میں تو وہاں مد جائز منفصل ہوا کرتی ہے، تو یہ مد جائز منفصل ہے. ان یضرب میں بھی ادغام بالغنہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے. اسی طرح مثلا ما میں جو حکم ہے وہ بھی ادغام بالغنہ کا ہے. تنوین کے بعد حروف یرملون، یا را میم لا واو نون میں سے میم آیا ہے، ادغام بالغنہ ہے. بعوضۃ یہاں اخفا کا حکم ہے. تنوین کے بعد حروف اظہار حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں آیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. حق نہیں پڑھنا، حق قاف. من ربهم میں ادغام بغیر غنہ ہے، ادغام بغیر غنہ کے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. را کو باریک پڑھیں گے، را کو پھر زبر ہے، الف بھی باریک پڑھا جائے گا. اور لفظ جلالہ کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو زبر یا پیش ہو موٹا پڑھنا ہے اور زیر آ جائے باریک پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. به یہ بھی مد جائز منفصل ہوگا.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। यंकुदून गुन्ना मोटा करना है, इख्फा का हुक्म है। अहद अल्लाह लफ्ज़ जलाल को क्या पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। नून साकिन के बाद क्या आया है जी, बा आया है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा। ये देखो ऊपर छोटा सा मीम है, तो ये मीम को मीम से मिला के पढ़ेंगे, मीम बादी। मा अमर अल्लाह मद जायज़ मुनफसिल है। यक़तऊन में क़ाफ़ पे क़लक़ला होगा, और बिही में पीछे बात गुजर चुकी, ये मद जायज़ मुनफसिल। अन यूसला ये इदगाम बिलगुन्ना है। उलाइका में जो मद है ये मद वाजिब है। एक बार और पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मा الذين آमنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। صدق الله العظيم।